نہیں مجھے میں کھانے کے بغیر نہیں جی سکتی. میں کپور ہوں. I don't need to starve to prove my love. Maybe I was fasting, who knows? Maybe I was fasting, who knows? اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے, اور نہیں مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاقے کے برابر ہے. نہیں سر, میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک اگر ہی آپ ہے. مانتے ہیں تو الحمدللہ, اگر ایمان ہے اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے, اور اگر مکمل ایمان لے کے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخواست ہے کہ کوشش کرو کہ پورا مہینہ روزہ رکھے. اوکے سر, آئی ول ڈو سر. انشاءاللہ. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں سر, میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہی ہے, چاہے وہ خدا ہو, بھگوان ہو, کوئی بھی. آپ مانتے کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ نہیں سر, یہ بات نہیں مانتا ہوں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے؟ سر صحیح ہے میرے حساب سے. آپ مانتے مورتی پوجا صحیح ہے؟ یس سر. تو اگر آپ مورتی پوجا صحیح ہے مانتے ہیں, اسلام میں مورتی پوجا کرنا غلط ہے, اسلام میں غلط ہے, ہندوازم میں غلط ہے, عیسائیت میں غلط ہے. اگر آپ مورتی پوجا مانتے, روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں, یہ فاقے کے برابر ہے. آپ سمجھے نا؟ جب تک آپ یہ نہیں مانے, کیونکہ لکھا ہے شویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19, اور لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, اس بھگوان, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. تو اگر اسٹیچو نہیں ہے, مورتی بھگوان کی نہیں ہے, اور آپ مورتی پوجا کر رہے, مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے, تو غلط ہے, یہ گناہ ہے. تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو, کوئی فائدہ نہیں. سر میں جب تو تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجا غلط ہے, آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں. نہیں سر, میں تو دل سے مانتا ہوں نا سر. نہیں, دل سے مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے سر. تو صحیح ہے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہادت دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ اور تحقیق کرو, اور کتابیں پڑھو, جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ مورتی پوجا غلط ہے, پھر ہی آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو, نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. جب تک آپ مورتی پوجا زندگی سے نہیں نکالیں گے, قرآن میں لکھے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ بھگوان ایشور کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک, مورتی پوجا کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں, روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں, نماز پڑھ کے بھی. میرا نام ڈاکٹر شویتا ہے اور میں کٹیہار سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں ذاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے 10 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہی ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے روبرو ہو رہی ہوں. اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپر والا جب سب کو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, سب کو بنایا, تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں حقارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ہیں؟ ریجن کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپر والا ایک ہے, یہ سبھی جانتے ہیں, ہندو مسلم جو بھی دھرم سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپر والا ایک ہے, یا ایشور ایک ہے, یا گاڈ ایک ہے؟ کیوں کنفیوژن میں وہ اپنی زندگی بتاتے رہ جاتے ہیں؟ بہن کے 2 سوال ہے. سوال کے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی 2006 سے دیکھ رہے ہیں, اور ٹیلی ویژن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے, یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے. ان کے 2 سوال ہیں. بہن, پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے, اس کی مین وجہ ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, وہ ہے میڈیا. آج میڈیا, جیسے میں نے کہا, سب سے طاقتور ٹول ہے, سب سے طاقتور ہتھیار ہے. میڈیا آج ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے, ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے, دن کو رات, رات کو دن. تو یہ میڈیا کا کھیل ہے, بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا نا UK میں کیا ہوا, تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو ڈر تھا رشیا سے, اب رشیا چلی گئی. ابھی خوف ہے اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں. اگر امن سب جگہ پھیلے گا
کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے, کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا, کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہے نا, جھگڑا بگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو. بات کریں گے امن کی, وار فار پیس, ایکچولی کر رہے وار آن پیس. ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے, وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے, امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. ناٹ وار فار پیس, وار آن پیس. امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے, امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے. تو یہ میڈیا ہے بہن, میڈیا اتنا پاورفل ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے. ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. بہن آپ دیکھ رہے پیس ٹی وی 6 سال سے پہلے, اس کے پہلے آپ نے دیگر چینلوں پہ مجھے دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام کا مطلب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد؟ آپ کے کیا خیالات ہیں اسلام کے بارے میں؟ میں بچپن سے ہی ایک چیز کے خلاف رہی ہوں کہ مورتی پوجا, جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا. جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرسٹ. دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں وشواس ہے, آستھا ہے, آپ کہیں بھی رہیں, اوپر والے کو یاد کیجئے, آپ اوپر والے آپ کی دعا ضرور سنیں گے. یہ میرے بچپن سے ہی یہ میرے دل میں ہے, اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی ایسے سوال آتے گئے, اور میں خود بخود اس کا سولوشن ڈھونڈتے رہ گئے. اور آج جا کے جب میں آپ کے پیس ٹی وی سے جڑی تو مجھے اور بھی میرا جتنے بھی کنفیوژنس تھے وہ دور ہوتے گئے, اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب؟ مجھے بہت پسند ہے. آپ کو غلط فہمی دور ہو گئے آپ کی نا, جو میڈیا پھیلا رہی ہے؟ ہاں, یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے, کیونکہ اس میں نہ تو مورتی پوجا ہے نہ بھی کچھ ہے, صرف اوپر والا ہے جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, جس کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں, جو دوسرے کو مانیں. آپ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہی, ماشاءاللہ. اللہ کے مرضی کے بنا تو پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. بہن, جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب غیر مسلمان یہ جانتے ہیں کہ خدا ہے کہ تو مانتے کیوں نہیں؟ ہاں, یہ سوال تھا کہ مانتے کیوں نہیں ہے وہ, کہ ایک ہی شکتی ہے, چاہے وہ گاڈ ہو, کرسچن بولتے ہیں, ہندو بولتے ہیں ایشور ایک ہے, مسلم بولتے ہیں اللہ ایک ہے, اور گرودوارا بولتے ہیں کہ واحد گرو ایک. تو جب سب بھی بولتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں کہ ایشور ایک ہی ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں. اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کے ادھیکاری, دھرم ادھیکاری. دھرم ادھیکاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے. جانے ٹھیک ہے, لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ دکان بند والو, اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنی کتاب کے قریب آئے, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائے. ہر دھرم میں ایسے لوگ ہیں, نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی. تو اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کی کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا. تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھارمک کتاب پڑھو, ان پہ تحقیق کرو, جو یکساں ہے تو اس کے اوپر جاؤ پہلا. تو اسی لیے جتنے دھرم ادھیکاری ہے, دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں. دیکھو عام پبلک, عوام, چاہے مسلمان کی ہو, ہندو کی ہو, عیسائی کی ہو, ساتھ میں ہے. لیکن یہ دھرم ادھیکاری جو اکثر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان بند ہو جائیں گی. تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا. اسی لیے اگر سرب دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑھے صحیح معنی سے, اس پہ عمل کرے, تو سب لوگ ایک ایشور کے پاس آئیں گے اور ایک ایشور کو مانیں گے, اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی سب کوئی کراس کیوں کرتا ہے اسلامک دھرم کو, جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے, سب راستہ سب ایک ہے, اس میں نہ کوئی یہ ہے دکھاوا ہے, نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسنٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجا واجا یہ وہ. بہن کیوں نہیں کرتے؟ بہن, کیونکہ آپ پیس ٹی وی دیکھ چکے ہیں, تو آپ پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے. باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی. باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت گرد ہے, مسلمان ذلیل کرتے, مسلمان یہ کرتے, خواتین کو حق نہیں دیتے.
تو سب لوگ تو پیس ٹی وی نہیں دیکھتے نا. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب دنیا کے اکثر لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیس ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم 10 زبانوں کے اندر پھیلائے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے, کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ میں بچپن سے مانتی ہوں اوپر والا ایک ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یہ سب بچپن سے ہی پتا ہے مجھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتا, جب آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے. ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے جی ہاں. کہ آپ کے من میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہوں, یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں. ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ من سے مانتے ہیں تو اور اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں, اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فالو کر رہے ہیں, تو کیا ضروری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں؟ بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر من سے مانے کافی نہیں, کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہے, اور یہ ٹاپک کے اوپر بھی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہے, ایسے ماحول میں ہے, ایسے علاقے میں آپ ہے, 99% سے زیادہ غیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے, اور پتہ چل جائے گا میں مسلم ہوں, تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے. مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تم مشرک ہو, آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں, آپ ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, کوئی بندوق رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم, اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں, لیکن دل میں ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے, تو آپ گنہگار نہیں. تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کے اظہار کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہے یا کچھ تکلیف آ سکتی, تو مت اظہار کرو. لیکن اظہار کرنے سے فالو کرنا آسان ہے. جو شخص اظہار کرتا ہے وہ فالو بھی کرے گا, اگر اظہار نہیں کرے گا, بولتا میں مسلمان ہوں, اگر اس کے جان کا خطرہ ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کے دل اس کے بیچ میں اور خدا کے بیچ میں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جان کا خطرہ نہیں ہے, پھر بھی بولتے ہیں نہیں میں جان کا خطرہ نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, چھوٹی موٹی تکلیف ہے, اس لیے میں نے اظہار کروں, پھر کیا ہوگا, پھر اس کو عمل کرنا مشکل ہوگا.